أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں، صحت اور عافیت کی حالت میں ہمیں جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں باقی زندگی میں بھی ایمان والی، صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ ہمارا خاتمہ بھی اللہ تبارک و تعالی ایمان کے اوپر جو ہے وہ فرما دے۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن میں فجر کے طلوع ہونے کے بعد، پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اللہ ہی کی توفیق سے ہم نے نماز ادا کر لی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام خطبے کے بعد وہ اپنے اپنے جانوروں کو قربان کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ یقیناً یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ انسان قیمتی پیسہ اپنا خرچ کر کے جانور خریدتا ہے اور پھر اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، اور جب وہ پیارا اور محبوب بن جاتا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قربان کر دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلا عمل ہے نماز کے بعد کہ ہم جا کر اپنے اپنے جانوروں کی گردن کے اوپر چھری رکھ کے اللہ کا نام لے کر جو ہے اسے ذبح کیا جائے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم تقبلہ منی ومن اہلی، اللہم منک لک، یہ دعا پڑھ کے جو ہے انسان کو ذبح کرنا چاہیے۔ مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، کوئی بھی بچہ جو ممیز ہے، تمیز رکھتا ہے، وہ بھی ذبح کر سکتا ہے، اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے جس آدمی کی قربانی ہے وہ خود جو ہے وہ اپنے جانور کو جو ہے وہ ذبح کرے۔ اگر وہ نہ کر سکے تو کوئی بھی اس کا قریبی اور اس کے قریب رہنے والا جو ہے وہ ذبح کر سکتا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ گوشت ہے، اس کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کی رہنمائیاں اللہ کی طرف سے بھی، اس کے رسول کی جانب سے بھی، اور عام بھی شریعت کے عمومی قواعد کی روح سے بھی موجود ہیں کہ انسان گوشت جو ہے وہ خود بھی کھائے، فقیروں کو بھی دے، ضرورت مندوں کو بھی دے اور رشتہ داروں کو بھی دے۔ عام طور پہ لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ 3 حصے جو ہے وہ گوشت کے کرنے چاہیے، نہیں، ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، استحبابی عمل ہے۔ آپ سارا خود کھانا چاہتے ہیں، سارا کھا جائیں۔ آپ سارا صدقہ کرنا چاہتے ہیں، سارا صدقہ کر دیں۔ آپ سب غریبوں کو دینا چاہتے ہیں، غریبوں کو دے دیں۔ لیکن اہل علم کا کہنا ہے اگر اس کے 3 حصے کر لیے جائیں تو یہ زیادہ مناسب بات ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کچھ خود کھا لے اور کچھ حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کو دے دے اور کچھ حصہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے وقف کر دے، تو یہ 3 حصے کر لیے جائیں، یہ انتہائی زیادہ مناسب جو ہے وہ بات ہے، لازم نہیں ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے جتنا انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ خود کھا لے اجر تو اس کا بھی مل جائے گا، لیکن اتنا نہیں ملے گا جتنا جو ہے وہ دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کا جو ہے وہ اجر ملتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے بہت ساری دنیا انتظار کرتی ہے کہ عید آئے گی تو تب ہمیں گوشت ملے گا، سارا سال جو ہے ان کو گوشت کھانے کا موقع نہیں ملتا، تو اس موقع پہ ایسے لوگوں کو اپنے گوشت کے ساتھ جو ہے وہ شریک کرنا چاہیے۔ عید کی نماز بھی اور عید کی قربانی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے احکام میں بھی یہ ہے کہ تکبیریں بلند کرتے رہنا چاہیے۔ آتے اور جاتے جو ہے وہ ایام تشریق 13 ذی الحجہ تک اپنی تکبیروں کو انسان بلند کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرتا رہے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھتا رہے۔ عید کے لیے آتے اور جاتے وقت میں رستے کا انتخاب جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے۔ جس رستے سے آیا ہے دوسرے رستے سے جائے تاکہ انسان دونوں رستوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ نام بلند کرتا رہے۔ یہ تو بنیادی سی باتیں تھی، 2-3 باتیں جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا قربانی کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود ماننے کا جو ہے اس میں اقرار ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے میری نماز، ان صلاتی ونسکی میری قربانی، ومحیای میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا
صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے. میں جیتا ہوں تو اللہ کے لیے جیتا ہوں, مرتا ہوں تو اللہ کے لیے مرتا ہوں, عبادت کرتا ہوں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا. یہی توحید ہے کہ یا اللہ تیرے نام پہ میں مسلمان ہوا, تیرے نام پہ ہی میں رہوں گا, اور درمیان میں جو زندگی ہے اس میں جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری تیرے نام پہ کرنی ہے. یا اللہ تیرے علاوہ کسی اور کے نام پہ میں نے قربانی نہیں کرنی. تو یہ توحید کا جو ہے وہ سبق ملتا ہے قربانی کے ساتھ. قربانی ہمیں توحید سکھلاتی ہے کہ لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ, اللہ کی غلامی میں آ جاؤ, اللہ کی بات ماننے والے بن جاؤ, اور کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ, صرف اور صرف سر اللہ کے سامنے جھکاؤ, اور اپنی تمام عبادات, نظر و نیاز, منت چڑھاوا اور بالخصوص قربانی صرف اور صرف اللہ کے نام پہ ہے, کسی اور کے نام پہ نہیں ہے. دوسری بات, یہ قربانی ہمیں اطاعت رسول کا سبق بھی دیتی ہے. لوگوں نبی کی اطاعت کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں انسان کامیابی لینا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ کرے, آپ کی فرما برداری کرے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. آپ کی اطاعت کرنے والا در حقیقت اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے, اور آپ کی نافرمانی کرنے والا حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے باہر نکلے تو دیکھا جانور پہلے سے ذبح شدہ ہے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر والے بھوکے تھے تو میں نے کہا عید کا دن ہے چلو پہلے ذبح کر کے گوشت ان کو کھلا دوں, وہ کھانا کھا لے. آپ نے فرمایا جس نے قربانی پہلے ذبح کر لی وہ عام صدقہ خیرات ہو گیا, وہ قربانی نہیں ہوئی ہے. جس نے ابھی تک ذبح نہیں کی وہ ہماری عید کی نماز کے بعد ذبح کرے. جانور ذبح کرنا ہے نا, 10 منٹ 15 منٹ پہلے ذبح کر لیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, 15 منٹ بعد میں ذبح کر دیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. فرق صرف اتنا پڑتا ہے یہ نبی کی مخالفت کا معاملہ ہے اور یہ نبی کی اطاعت کا معاملہ ہے. اگر نبی کی مخالفت کرتے ہوئے قربانی کا جانور قربانی کا جو ہے وہ ذبح کیا, اللہ کے دربار میں وہ قبول نہیں ہونا. وہ 5 لاکھ روپے کا بکرا ہے, وہ 10 لاکھ روپے کا بکرا ہے, وہ 40 لاکھ کا ہے. اگر نبی کی اطاعت کرتے ہوئے ذبح کیا ہے تو وہ چند روپے کا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کی مخالفت میں ذبح کیا ہے اللہ کے دربار میں اس کو قبولیت نہیں ہے. یہ آپ نے ہمیں سبق دیا ہے. تمام عبادات کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر ہے. لہذا نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی, زکوٰۃ بھی, قربانی بھی, تمام عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہونی چاہیے تو اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہیں, وگرنہ اللہ کے دربار میں ان کو جو ہے وہ شرف قبولیت حاصل نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اپنی عبادات کو نبی کی اطاعت کے مطابق جو ہے وہ کیجیے, اور آپ کی اطاعت کے مطابق, آپ کے طریقے کے مطابق اسی طریقے سے ادا کیجیے. خذوا عنی مناسککم. آپ نے حج کے موقع پر فرمایا تھا لوگوں اپنی مناسک حج, قربانی کے طریقے, اپنی عبادت کا معاملہ مجھ سے جو ہے وہ سیکھ لو. میرے طریقے کے علاوہ جو ہے وہ کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تیسری بات, قربانی ہمیں تقویٰ کا سبق دیتی ہے. یہ آپ قصہ جانتے ہیں اور بے شمار دفعہ سن چکے ہیں. حابیل اور قابیل نے قربانی کی, ایک کی قبول ہو گئی, دوسرے کی قبول نہیں ہوئی ہے, لڑائی پڑ گئی. اس نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ کے بندے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قربانیاں اللہ تبارک و تعالی متقین اور پرہیزگار لوگوں کی قبول کرتے ہیں. کیا خیال ہے, بے نماز متقی ہوتا ہے؟ نماز چھوڑنے والا جان بوجھ کر وہ متقی اور پرہیزگار ہے؟ داڑھی مڈوانے والا جان بوجھ کر متقی اور پرہیزگار ہے؟ جھوٹ بولنے والا جان بوجھ کر متقی اور پرہیزگار ہے؟ حرام کھانے والا انسان متقی اور پرہیزگار ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ سود لینے والا متقی اور پرہیزگار ہے؟ بھائیوں اور بہنوں کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کرنے والا یقیناً وہ متقی اور پرہیزگار ہے؟ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا اور زیادتی کرنے والا ایسا بندہ متقی اور پرہیزگار ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. قربانی بہت بڑا درس ہے. لوگوں قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف متقین سے قبول کرتے ہیں. چاہے اس کا حصر کا معنی لیں, چاہے بلا شک و شبہ کہہ لیں, دونوں معنی درست ہیں. بلا شک و شبہ
قربانی صرف اور صرف جو ہے وہ متقین سے اور پرہیزگاروں سے قبول کی جاتی ہے، تو اپنے آپ کو متقین بنائیے، پرہیزگار بنائیے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں سما لیجیے۔ اگر اللہ کا ڈر ہے، خوف اور رجا یہ دونوں جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اللہ کے گھر کی امید بھی بہت رکھیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دینے والا ہے، اور اللہ کا ڈر بھی رکھیں اگر میری اسی غلطی کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی تو شاید میرا بچاؤ نہیں ہوگا، شاید میں بچ نہیں پاؤں گا، اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ یہ ڈر اور امید دونوں لے کر چلے تو یہ تقویٰ بن جاتا ہے۔ اسی تقویٰ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عبادتیں جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اخلاص، آخری سبق جو ہے وہ اخلاص کا ہے۔ لوگوں قربانی ہمیں اخلاص بھی سکھاتی ہے، ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، لوگوں کو دکھانا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا جانور ذبح کر دیجئے، اللہ قبول کر لے گا۔ دکھلاوے کا جانور، بہت بڑا جانور ذبح کر دیجئے، قبول نہیں ہونا۔ یہ میں نے 10 لاکھ کا لے لیا، میں نے 20 لاکھ کا لے لیا، میں نے اتنے جانور خرید لیے، میں نے صبح بھی کر لیا، دوپہر کو بھی کر دیا، شام کو بھی کر دیا، لوگوں کو نہ دکھائیے۔ اپنی عبادات، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف رکھیے، تب جا کر یہ قربانیاں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی ہیں، ان کے بارے میں قصہ آتا ہے، کہتے ہیں وہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، جیسے ہی پتا چلتا کوئی بندہ آ گیا ہے وہ نماز توڑ دیتے، جیسے ہی پتا چلتا کوئی آدمی آ گیا ہے نماز توڑ دیتے اور فوراً لیٹ جاتے۔ آنے والا دیکھتا عبد الرحمن بن لیلہ، لوگوں کے یہاں بڑی شہرت سنی ہے، یہ تو رات کو سویا ہوا ہے، یہ تو ساری رات سوتا رہتا، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ ایسے بھی نیک بندے ہوتے ہیں تہجد ہی نہیں پڑھتے، اتنی بات کر کے چلا جاتا۔ جب وہ چلا جاتا تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے، پھر نماز شروع کر دیتے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ عمل ایسے رکھے جائیں جو انسان کو پتا ہو یا اللہ کو پتا ہو، کسی دوسرے بندے کو پتا نہ ہو۔ کچھ عمل ایسے کر لینے چاہیے تاکہ انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے، اسی بندے کی طرح دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتا نہیں چلتا۔ فرمایا اللہ کریم قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ جو ہے وہ عطا فرما دے۔ یہ نیکی ہے، یہ اخلاص ہے کہ اپنے عمل کو چھپا کر کیجئے، کسی کو پتا نہ چلنے دیجئے۔ جو عمل لوگوں کے سامنے کرنا وہ مجبوری ہے، ہو جائے سامنے کوئی بات نہیں، لیکن اس کو بتائیے نہیں، اس کی تصویریں بنا کر واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اپلوڈ نہ کیجئے، لوگوں کو نہ دکھائیے۔ ویسے خود بخود پتا چل جائے، لیکن اپنے طور پر انسان جو ہے اس عمل کو جو ہے وہ چھپانے کی جو ہے وہ کوشش کیجئے۔ یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخری بات ذکر کر دوں، قربانی جو ہے وہ قربانی ہی کو کہتے ہیں، ایثار کو کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں قربان کر دینا۔ کس کو؟ جانور کو قربان کر دینا، اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، اپنی آنا کو قربان کر دینا، اپنی منمانی کو ختم کر دینا، اور انسان اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کر دے، دوسروں کو چھوڑ دے، دلوں سے قدورت اور حسد اور نفرت اور کینہ جو ہے وہ نکال لے۔ یہ قربانی ہے۔ لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے، ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہر انسان آدمی جو ہے وہ انسان ہے، کمی اور کوتاہی کس کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جانا چاہیے، پلٹ آنا چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد کہے بھی مجھ سے غلطی ہوئی، کوئی بات نہیں، سوری بھی، عفواً بھی، معاف کر دیجئے، معاملہ در سے جو ہے وہ برابر کر کے چھوڑ دیجئے اور معذرت کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اصل قربانی یہ ہے، آپ کو بدلہ لینے کی ضرورت ہے لیکن آپ بدلہ نہ لیجئے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کو اپنے بھائی کے لیے قربان کر دیجئے اور اپنے بھائی کی ضرورت کو اور اس کے بدلے کو ترجیح دے دیجئے۔ بھائی آپ ایسا کرنا، کوئی بات نہیں، میں جو ہے وہ نیچا ہو جاتا ہوں، میرا کوئی مسئلہ بتلانے کی بھی ضرورت نہیں، خوش ہو کے مل لیں، خوش ہو کے اس سے بات چیت کر لیں، معاملہ ختم ہو جائے۔ یہ اصل میں جو ہے وہ ایثار ہے، یہ اصل میں جو ہے وہ قربانی ہے کہ انسان دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت کے اوپر ترجیح دے دے، دنیا بھی خوش ہو جائے گی، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اگر قربانی سے ہی ہم نے سبق حاصل کر لیے تو یقیناً انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اگر یہ چیزیں حاصل نہ کی تو پھر زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔
معاملہ تو پھر اللہ کے پاس چلا جائے گا، پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام عبادات اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، ہمیں اخلاص بھی عطا فرما دے، ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال بھی کر دے۔ جس طرح جانور کی گردن پہ ہم چھری چلاتے ہیں، ایسے ہی اپنی انا کے اوپر بھی ہمیں چھری چلانے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہمیں اپنی خواہشات قربان کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام عبادات اپنے دربار میں انہیں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ میری جانب سے اور تمام اہل اسلام کو اور تمام انتظامیہ کو اور تمام بھائیوں کو، تمام کارکنان کو، جتنے بھی یہاں پہ آئے ہیں عید کی نماز کے لیے، جنہوں نے بھی خدمت کی ہے، سب کو میں عید کی مبارک بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔